बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम उल हराम का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 मुहर्रम की रात एक औरत को अल्लाह पाक ने इतनी भयानक सज़ा दी कि वो जानवर बन गई और इसी इबरतनाक हालत में उसकी मौत हुई कि पानी भी ना पी सकी। ऐसा कौन सा उस औरत ने गुनाह किया कि जिसको उसकी इबरतनाक सज़ा मिली। मेरी गुजारिश यही है कि 10 मुहर्रम से पहले पहले सब बच्चे, औरतें, मर्द हजरात ये वीडियो लाजमी देखें और सवाब के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब मुहर्रम का महीना आता तो उसके घर में पहली तारीख से ही इबादतों का एहतमाम किया जाता, रोज़े रखे जाते, अहले बैत कराम शहदा करबला के एहसाल सवाब के लिए खाने भी बांटे जाते, शरबत पिलाए जाते, गरीबों को सदका खैरात किया जाता। गर्ज के जो काम अहले बैत कराम कर गए, इसी नेक काम को उस घर वाले बहुत अदब एहतराम से करते। लेकिन वो लड़की उन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। लेकिन उसके वालिद जो कि बहुत सख्त थे और बहुत इबादत गुजार थे, इसीलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी और खामोशी से ना चाहते हुए भी ये काम उसे करने पड़ते थे। जब वो जवान हुई तो बेरवा का शिकार हो गई और एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ ले जाता और वो शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है कि ये मुहर्रम का महीना बहुत ही मोतबर महीना था। उसके वालिद गिरामी ने कह दिया, देखो घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ, हकूक़े सदका खैरात करो। अपनी बीवी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया कि तुम बड़ी हो गई हो और अहले बैत कराम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, ये ईमान का लाजमी हिस्सा है। इसलिए इबादत करो, रोज़े रखो, नफल नमाज पढ़ो, जिक्र करो, सदका खैरात करो। जो काम अच्छे से कर सकती हो वही काम करो, बुरे काम नहीं करना, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है। बेटा, इस मुहर्रम के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उसे ताकीद की थी। उसने झूठ कह दिया, हाँ अब्बा जान मैं सब करूंगी और अम्मी का साथ दूंगी। जिस जगह वो रह रहे थे उस जगह 9 मुहर्रम की रात एक बहुत बड़ा सा मेला लगता था। ये 9 मुहर्रम का दिन था। उसके आशिक ने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि घर में बहुत ज्यादा काम है और मेरे अब्बा बहुत सख्त हैं, अगर उनको पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन वो लड़का उस लड़की को मजबूर करने लगा, कहने लगा, आज तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है, देखता हूँ कि तुम आती हो या नहीं आती। मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की ने कहा, समझो इस बात को, मैं कैसे मिल सकती हूँ। तो उसने कहा, तुम अपने माँ बाप को बता दो कि तुम्हें हजरत इमाम हुसैन का मेला देखने जाना है और अपनी सहेलियों के साथ तुम जा रही हो और उनके बड़े भी उसके साथ होंगे। उसको तो वैसे ही दिल नहीं था अच्छे काम करने का, न इबादत करने का शौक था। वो कहने लगी, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी अम्मी के पास आई, कहा, अम्मी आज तो 9 मुहर्रम की रात है, शबे आशूरा है, आप जानती हैं यहाँ कितना बड़ा मेला लगता है। मेरी सहेलियां अपने घर वालों के साथ वहां जा रही हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, बस मैं देखना चाहती हूँ हजरत इमाम हुसैन का वो खूबसूरत सा मेला। अब्बा को आप नहीं बताइएगा, वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो तो मस्जिद में होंगे, इबादत करेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम तो नहीं करने जा रही और फिर साथ में सहेलियां हैं और बड़े भी साथ होंगे, तो माँ ने इस एतबार कर लिया और यहाँ पर वो आशिक के साथ मिलकर मंसूबा बना चुकी थी और दिल में खुश हो रही थी कि मैंने माँ से झूठ बोला। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने अपनी अम्मी से कहा, मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मुझे लेने आ गई हैं। और वो खामोशी से इमाम हुसैन के मेले को देखने के बहाने निकल गई। वहां पर बहुत रौनक हो रही थी। उसका आशिक वहीं खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उस गैर महरम लड़के के साथ वो बाहर निकल आई और वो उसे लेकर मेले में नहीं गया था और ना ही किसी अच्छी जगह गया, बल्कि अपने घर आ गया जहां पर उसके बड़े मौजूद नहीं थे। वो घर पूरा खाली था। उस लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी और वो भी मना ना कर सके।
دونوں نے اس مبارکہ رات جس میں عبادت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، قصیدہ گوئی کی جاتی ہے، حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ وقت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس نے مانگا تھا، اس وقت کو اس نے ایک ایسے گناہ میں گزار دیا جس گناہ کی بہت زیادہ پکڑ ہے۔ حرام کاری کرنے کے بعد، اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ کہنے لگی میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا آ گئے ہوں گے۔ وہ گھر پہنچی، اس کی ماں نے بولا اچھا ہوا کہ تم آ گئی، تمہارے ابا جان آنے والے تھے، اب جاؤ جلدی سے وضو کرو، نماز پڑھو، پھر عاشورہ کے روزے کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی روزہ رکھے، لیکن وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے امی میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور جاتے ہی سو گئی۔ اس کو کوئی عبادت تو کرنی نہیں تھی، وہ اپنے بستر پر جا کر ایسے سوئی کہ سحری کے لیے اس کی امی نے اسے جگایا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ بہرحال عاشورہ کا دن اس نے گناہ میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازا سیدہ شہداء حضرت امام علی مقام کے بڑے دن پر اس نے ایک ایسا گناہ کیا کہ جس کی معافی تو ویسے ہی نہیں ہے، زنا تو ویسے ہی حرام کام ہے، لیکن اسی رات میں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کی پکڑ تو ہونی ہی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے جو کچھ کیا صحیح کیا۔ اب اس دن تو ایسے نہیں پتا چلا، لیکن دوسرے دن اسے ایسا لگا کہ اس کا جسم قدرے بھاری ہو رہا ہے، اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر اس طرح مڑنے لگے جیسے کسی جانور کے ہو۔ اب اس کے جسم پر بڑے بڑے بال اگنے لگے اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو کہا بیٹی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسی کون سی بیماری ہو گئی ہے؟ تو وہ لڑکی تو کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان پر تالا لگ گیا تھا، وہ صرف آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے کہ میں بہت اذیت میں ہوں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو اس سے ملنی تھی، وہ کسی سے کچھ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا غلیظ گندا جانور بنا دیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی گھن کھائے۔ اس کا پورا جسم بھالوں سے بھر گیا اور وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک اسے سزا ملی کہ عاشورہ کے دن اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ اسی دن سے اس کا کھانا پینا سب بند ہو گیا، اگر اسے پانی پلایا جاتا تو وہ پانی باہر اگل دیتی۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہوئے کہ اچانک یہ کون سی بیماری لگ گئی۔ ہماری بیٹی کو علاج کروایا، لیکن علاج کروانے کے بعد کوئی حل نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا باپ اس کی ماں کے پاس آیا اور کہا میری بیٹی کی حالت کیسے ہو سکتی ہے، اس نے کچھ تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک سزا مل رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے بغیر پوچھے اپنی بیٹی کو اجازت دے چکی تھی میلے میں جانے کی۔ اب میلے میں گئی یا کہیں اور، یہ بات تو اس کی ماں کو بھی پتا نہیں تھی، شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن جب شوہر نے سختی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس نے کیا کیا ہے کہ اس کی یہ حالت ہو گئی، تو ماں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن 10 محرم کی رات جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور آپ وہیں پر عبادت کر رہے تھے، تو اس دن میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں نے حضرت امام حسین کے میلے کو دیکھنے جانا ہے جو یہاں پر لگتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی اور دوستوں کے ساتھ ان کے بڑے بھی موجود تھے، تو میں نے کہہ دیا اچھا چلی جاؤ، 1 گھنٹے میں آ جانا، میں آپ سے ڈر رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے کہا تھا کہ جلدی آنا، اور آپ سے میں نے اجازت نہیں لی تھی۔ جب سے یہ جا کر واپس آئی ہے تب سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ایک تو تم نے میری نافرمانی کی اور ایک تو تم نے میری اجازت کے بغیر اسے باہر جانے دیا، اتنی بڑی رات میں، جبکہ ہر کوئی عبادت کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تم نے اسے میلے میں جانے دیا، اور پھر اتنی بڑی رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ باہر نکلی، اسے شرم نہیں آئی؟ جو کچھ کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ اسے بہت بڑا عذاب ملا۔ بہرحال اب والدین کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ نہ پانی پی رہی تھی نہ کھانا کھا رہی تھی۔
10 محرم کے دن وہ بھوکی پیاسی تھی، پھر ایک دن اس کی حالت بہت بگڑ گئی، وہ مکمل طور پر جانور بن گئی تھی اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو گئی۔ ماں باپ بہت رنجیدہ تھے، لیکن افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو روکا کیوں نہیں۔ ایک رات اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی مسلسل رو رہی ہے، کہہ رہی ہے میری قبر میں آگ جل رہی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو، میں بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں اس عذاب سے نجات پالوں۔ اس خواب کے بارے میں اس کی ماں نے اس کے والد کو بتایا۔ ماں کی بات سن کر والد کو بہت دکھ ہوا اور وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا مولوی صاحب آپ مراقبہ کریں اور دیکھیں کہ میری بیٹی کو آخر قبر میں عذاب کیوں مل رہا ہے اور دنیا میں بھی وہ کیوں تڑپ تڑپ کر جانور بن گئی تھی۔ مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر مراقبہ کیا۔ جب مراقبہ کیا تو دیکھا کہ وہ قبر کی آگ میں جل رہی تھی۔ جب اس نے پوچھا گیا کہ لڑکی تو نے اس رات ایسا کیا کیا تھا کہ تیرے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اس رات زنا کاری کی تھی، بدکاری کی تھی اور میں امام حسین کے نام پر اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور میں نے اس رات جس رات کی عبادت کی جاتی ہے گناہ عظیم کر دیا، زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہوا کہ اس نے مجھے بھیانک اور غلیظ جانور بنا دیا۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بخش دے۔ اور میں اہل بیت سے بغض رکھتی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی کہ میں قیامت تک اسی سزا میں رہوں گی، عذاب میں رہوں گی۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اسے معافی کیسے مل سکتی؟ اس نے تو اس آگ میں جلنا ہی تھا، کیونکہ اس نے تو ایک ایسی ہستی کے نام پر گناہ کبیرہ کیا جس ہستی نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔